بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد فان اصدق الحديث كتاب الله واحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ محترم مکرم حاضرین مجلس، بزرگوں، دوستوں، اسلامی بھائیوں اور پردہ نشین ماؤں بہنوں، گزشتہ کئی دروس سے ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے بارے میں آپ کے سامنے گفتگو کر رہے ہیں۔ گزشتہ کئی دروس سے ایسے صحابہ اکرام کی سیرت آپ کے سامنے بیان کی جا رہی ہے جنہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نام کی صراحت کے ساتھ ایک ہی مجلس میں جنت کی خوشخبری سنائی تھی۔ ان میں سے 9 صحابہ اکرام کی سیرت آپ کے سامنے گزشتہ درس تک تفصیل کے ساتھ بیان کی جا چکی ہے۔ آج کے درس میں انشاءاللہ ان 10 صحابہ اکرام میں سے جنہیں اللہ کے رسول نے ایک ہی مجلس میں جنت کی خوشخبری سنائی تھی، آخری صحابی سعید بن زید رضی اللہ تعالی عنہ کی سیرت کے بارے میں چند اہم باتیں پیش کرنے کی کوشش کی جائے گی۔ سعید بن زید رضی اللہ تعالی عنہ بھی ان خوش نصیب صحابہ اکرام میں سے ہیں جنہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی نام لے کر خوشخبری سنائی تھی کہ سعید بن زید جنتی ہیں۔ سعید بن زید رضی اللہ تعالی عنہ بھی دوسرے عشرہ مبشرہ کی طرح ان صحابہ اکرام میں سے ہیں جنہوں نے سب سے پہلے اسلام قبول کیا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ پہلے دن سے کھڑے رہے، دشمنوں کا مقابلہ کیا اور کبھی بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ نہیں چھوڑا۔ ان تمام صحابہ اکرام کی سیرت میں آپ یہ خصوصی طور پر پائیں گے جنہیں اللہ کے رسول نے جنت کی خوشخبری نام لے کر سنائی تھی کہ یہ سب کے سب السابقون الاولون میں سے ہیں، سب سے پہلے جنہوں نے اسلام قبول کیا تھا ان میں سے ان کا شمار ہوتا ہے۔ چنانچہ سعید بن زید رضی اللہ تعالی عنہ بھی انہی میں سے ایک ہے جنہوں نے سب سے پہلے اسلام قبول کیا تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ابتدائی زندگی میں ارقم رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر سے اسلام کا پرچار کرنا شروع کیا تھا۔ اس سے پہلے کہ اللہ کے رسول دار ارقم میں داخل ہوتے اور وہاں سے اسلام کا پرچار شروع کرتے، کچھ صحابہ اکرام اس سے پہلے ہی اسلام میں داخل ہو چکے تھے۔ ان میں سے ایک سعید بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ ابھی اللہ کے رسول نے دار ارقم سے اسلام کا پرچار شروع کیا نہیں ہے، اس سے پہلے ہی سعید بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمان ہو چکے ہیں۔ سعید بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت جب بھی آپ پڑھیں، خصوصی طور پر ان کے گھرانے کا تذکرہ آپ کو ضرور ملے گا۔ میں حافظ ذہبی رحمہ اللہ کی مشہور کتاب سیر و اعلام النبلاء بھی پڑھ رہا تھا۔ سعید بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت انہوں نے کیا بیان کی ہے دیکھ رہا تھا۔
تو ان کی سیرت میں حافظ ذہبی رحمہ اللہ نے تفصیل کے ساتھ ان کے والد محترم کی سیرت بھی بیان کی ہے۔ سعید ابن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان خوش نصیب لوگوں میں سے ہیں جنہوں نے ایسے گھر میں پرورش پائی جس گھر میں توحید کا بول بالا تھا، شرک کی گندگی سے جو گھر پاک تھا۔ ان کے والد محترم کو اسلام کا زمانہ نہیں ملا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی بننے سے پہلے ہی دنیا سے رخصت ہو گئے، لیکن جب تک دنیا میں رہے دین ابراہیم پر قائم رہے، دین حنیف پر قائم رہے، کبھی کسی بت کے آگے سر نہیں جھکایا۔ اصلی دین، سچے دین کی تلاش میں دنیا کا چکر لگاتے رہے۔ جہاں کہیں انہیں یہ خبر ملی کہ شاید وہاں کوئی عالم دین ہے اور مجھے سچے دین کے بارے میں خبر دے سکتے ہیں، سفر کیا، گئے، یہود کے دین کو جانچا پرکھا، پسند نہیں آیا، نصارہ کے دین کو جانچا پرکھا، پسند نہیں آیا، کہا کہ یہ اللہ رب العالمین کا سچا دین نہیں ہو سکتا۔ کبھی بھی کسی بت کے آگے سر نہیں جھکایا، شرک کے حد درجہ خلاف تھے، بت پرستی کے حد درجہ خلاف تھے۔ اگر جیسے کہ مشرکین کی عادت تھی، وہ کیا کرتے، اپنے بتوں کے اوپر چڑھاوے چڑھاتے، جانور لا کر ذبح کرتے اور پھر اس کا گوشت لوگوں میں تقسیم کرتے۔ ان کے والد محترم زید بن عمرو بن نفیل اس طرح کے جانوروں کا گوشت نہیں کھاتے جسے کسی بت کے اوپر چڑھایا گیا ہو، تو دین حنیف پر قائم تھے۔ یہاں تک کہ موصل گئے، ایک کاہن سے ملاقات کی اور پوچھا کہ کیا ایک نبی کے بارے میں ہم سنتے ہیں وہ آنے والے ہیں، آخر کب آئیں گے، کہاں سے آئیں گے؟ پوچھا کہ آپ کہاں سے آئے ہو؟ جب اپنے بارے میں بتایا کہ میں مکہ سے آیا ہوں تو اس کاہن نے کہا کہ وہ آپ کے گھر سے ہی نکلنے والے ہیں، جو آخری نبی آنے والے ہیں وہ آپ کے ہی علاقے سے ظاہر ہونے والے ہیں، آپ کہاں دنیا کا چکر لگا رہے ہیں؟ اصل دین تو آپ کے علاقے سے ظاہر ہونے والا ہے، جو دنیا جس کی منتظر ہے۔ لیکن انہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعثت کا زمانہ نہیں مل سکا اور اس سے پہلے ہی دنیا سے رخصت ہو گئے۔ بعض روایتوں کے اندر آتا ہے کہ ان کے بیٹے نے، یعنی سعید ابن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کی سیرت ہم آپ کے سامنے آج بیان کر رہے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنے والد محترم کے بارے میں سوال کیا کہ اللہ کے رسول، میرے والد محترم کے بارے میں آپ جانتے ہیں، جنہوں نے کبھی بت پرستی نہیں کی، شرک کے ہمیشہ خلاف رہے، تو ان کا آخرت میں ٹھکانہ کیا ہوگا؟ یا اللہ کے رسول، میرے والد کے لیے آپ استغفار کر دیں کہ اللہ رب العالمین میرے والد کو بخش دے، ان کی مغفرت فرمائیں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے والد کے لیے مغفرت کی دعا کی۔ البتہ یہ روایت ثابت ہے یا نہیں ہے، بعض علماء نے اسے حسن کہا ہے، لیکن ابھی تک چونکہ تحقیق نہیں کی ہے اس لیے کہہ نہیں سکتا کہ یہ روایت ثابت ہے یا نہیں ہے۔ البتہ ان کے والد کے بارے میں یہ مشہور ہے، بہت ساری روایتیں موجود ہیں کہ ان کے والد محترم زید بن عمرو بن نفیل کبھی بھی شرک کے قریب نہیں گئے، بت پرستی کے سخت خلاف، اور ساتھ میں ایک بہت بڑی خوبی ان کے ہاں یہ پائی جاتی تھی، آپ نے بہت زیادہ سنا ہوگا کہ زمانہ جاہلیت میں لوگ کیا کرتے تھے، بیٹی کی پیدائش پر غم مناتے، یہاں تک کہ کچھ لوگ کیا کرتے، زندہ دفن کر ڈالتے۔ مکے کے اندر ان کے والد محترم زید بن عمرو بن نفیل کو کسی کے بارے میں خبر ملتی کہ وہ اپنی بیٹی کو زندہ درگور کرنے والے ہیں، ان کے گھر پہنچ جاتے اور کہتے کہ بچی کو نہ مارے، مجھے دے دیں، آپ کو پرورش میں پریشانی آ رہی ہے یا بیٹی کی ذلت کو آپ برداشت نہیں کرنا چاہتے، مجھے دے دیں، میں پرورش کروں گا، اور خود ایسی بچیوں کی پرورش کرتے، انہیں زندگی دیتے۔ قرآن نے کیا کہا ایسے لوگوں کے بارے میں؟ وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا، اگر کسی نے ایک نفس کو بچایا، کسی ایک جان کو بچایا، گویا کہ پوری انسانیت کو اس نے زندہ کر ڈالا۔ تو زید بن عمرو بن نفیل، سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد، اس طرح بچیوں کی زندگیاں بچاتے تھے۔ جب بچی بڑی ہو جاتی، بالغہ ہو جاتی، تو ان کے والد محترم کے پاس جاتے اور کہتے کہ بچی اب بالغہ ہو چکی ہے، آپ کی مرضی، چاہے تو اپنی بچی کو آپ لے بھی سکتے ہیں اور نہ لینا چاہیں تو کوئی حرج نہیں، جس طرح اب تک میں نے پرورش کی ہے میں جاری رکھ سکتا ہوں۔
تو اس طریقے سے وہ زندگیاں بچاتے تھے ایسی بچیوں کی جن کے والد انہیں زندہ ہی درگور کر دینا چاہتے تھے. تو ان کے والد کی بڑی اہم خوبیاں ہیں سیرت کی کتابوں کے اندر. ایک ایسے گھرانے میں سعید ابن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ پرورش پاتے ہیں. جس طرح کا انسان کو ماحول ملتا ہے, جس طرح گھر کا ماحول ہوتا ہے, اسی طرح بچے پرورش پاتے ہیں. باپ اگر بے نمازی ہو, شرابی ہو, کبابی ہو, جواری ہو, تو بچہ ایک دم تہجد گزار ہو جائے ایسا بہت مشکل ہے. نیم کے درخت میں انگور کے پھل نہیں لگتے. یہ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث بیان کی ہے کہ وفات کے بعد 3 اعمال ایسے ہیں جن کا اجر جاری رہتا ہے, قبر کے اندر بھی اجر ملتے رہتا ہے. ان میں سے کیا ہے؟ ولد صالح یدعو لہ, نیک بچہ اپنے والدین کے لیے دعا کرے. وفات کے بعد بھی قبر میں یہ نیکی جاری رہتی ہے, پہنچتی رہتی ہے. تو یہ بچہ نیک کیسے بنا؟ اس میں والد کی ہی محنت ہے, والدہ کی محنت ہے. ایسے ہی بچہ نیک نہیں بن جاتا. بچے کو نیک بنانے کے لیے والدین کو بہت محنت کرنی پڑتی ہے, گھر کا ماحول ایسا تیار کرنا پڑتا ہے, تب بچے نیک بنتے ہیں. جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی, نبوت کا اعلان کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے, فوراً اس گھرانے نے اسلام قبول کیا. سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے, ان کی والدہ نے فوراً لبیک کہا اللہ کے رسول کی دعوت پر. وہ پہلے سے منتظر تھے کسی ایسے دین کی جو توحید پر قائم ہو. جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے توحید کا اعلان کیا, فوراً لبیک کہا اور کہا کہ ہم اسلام قبول کرنے والے ہیں. انہوں نے بھی, ان کی والدہ نے بھی. تو ان کی والدہ بھی السابقون الاولون میں سے ہیں. اسی طرح ان کی زوجہ محترمہ بھی. ان کی زوجہ محترمہ ہے کون؟ ان کی زوجہ محترمہ, ان کی بیوی عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہن ہے. سعید ابن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ عمر بن خطاب کی کون لگتے ہیں؟ بہنوئی لگتے ہیں, اور ساتھ میں سالے بھی. عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہن سے شادی کی تھی, اور سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہن سے شادی کی تھی. اس طرح سے دونوں ایک دوسرے کے بہنوئی بھی تھے, سالے بھی تھے. اس نکاح کو اسلام میں شغار کہا جاتا ہے. اسلام نے اس نکاح کو حرام قرار دیا, لیکن زمانہ جاہلیت میں یہ نکاح چلتا تھا, عام تھا. جب اسلام آیا تو اس نکاح کو حرام قرار دیا. کیوں؟ کیونکہ اس نکاح میں خاتون پر عموماً ظلم و ستم کیا جاتا. ایک عورت کے حقوق کی حفاظت نہیں ہوتی. اگر اس طرح نکاح ہوا ہو, زید نے خالد کی بہن سے اور خالد نے زید کی بہن سے شادی کی, اگر زید طلاق دے دے تو خالد رکھے گا اس کی بہن کو؟ تم نے میری بہن کو طلاق دی, تمہاری بہن کو میں بھی طلاق دیتا ہوں. اس بیچاری کا کیا قصور ہے؟ گھر اور جھگڑا اس جگہ ہوا ہے, اس گھر میں تو امن و امان قائم ہے نا. اگر وہاں پر طلاق کی نوبت آئی ہے تو آخر آپ اس خاتون کو کیوں طلاق دے رہے ہیں؟ صرف اس وجہ سے کہ اس کے بھائی نے آپ کی بہن کو طلاق دے دی ہے. تو اس طرح کی شادی میں ہمیشہ عورت پر خطرے کی تلوار لٹکتی رہتی ہے. ایک گھر میں جھگڑا ہوگا تو اس کا اثر دوسرے گھر تک پہنچے گا. اسلام نے اس رشتے کو ہی حرام قرار دیا, اور شغار کو قیامت تک کے لیے حرام قرار دیا کہ شغار جائز نہیں ہے. زمانہ جاہلیت میں نکاح جاری تھا, اور عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سعید ابن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں آپس میں ایک دوسرے کے بہنوئی بھی تھے, سالی بھی تھے. دونوں نے ایک دوسرے کی بہن سے نکاح کیا ہوا تھا. ادھر ایک گھرانہ زید ابن عمرو ابن نفیل کا شرک سے لاکھوں کوس دور اور توحید پر قائم. اسی طرف دوسرا ایک گھرانہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا. عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سختی معروف ہے, کیسے اسلام قبول کرنے والوں پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑتے, کیسے انہیں ٹارچر کرتے, بہت معروف ہے یہ. یہاں تک کہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد خطاب زید
بن عمرو بن نفیل کو یعنی سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد کو یہ جو شرک سے دور رہتے تھے نا، ابھی ہم نے کہا، تو خطاب زید بن عمرو بن نفیل کو بہت زیادہ ٹارچر کیا کرتے تھے، پریشان کر رکھتے تھے، یہاں تک کہ یہ سلسلہ آگے بھی جاری رہا. اور جب سعید بن زید نے اسلام قبول کیا تو عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سعید بن زید کو اور اپنی بہن کو دونوں کو مارنا پیٹنا شروع کیا. صحیح بخاری کے اندر روایت موجود ہے، سعید بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ جب ہم نے اسلام قبول کیا تو عمر بن خطاب ہمارے بہنوئی اور سالے ہمیں اور ہماری بیوی کو باندھ کر مارا کرتے تھے. وَإِنَّ عُمَرَ لَمُوثِقِ عَلَى الْإِسْلَامِ کہ عمر بن خطاب اسلام قبول کرنے کی وجہ سے ہمیں باندھ کر مارا کرتے تھے. سب سے زیادہ انسان کو تکلیف کب پہنچتی ہے؟ جب گھر کے لوگ خود آپ کے خلاف ہو جائے اور بغیر کسی جرم کے آپ کے اوپر ٹارچر کریں. ان کا کیا قصور تھا؟ صرف یہ کہنا کہ اللہ رب العالمین کے علاوہ کوئی برحق معبود نہیں اور محمد الرسول اللہ اللہ کے سچے رسول ہے. کوئی ان کا جرم تھا؟ آخر کیا انہوں نے کبھی ان کو کوئی نقصان پہنچایا تھا؟ کچھ نہیں. صرف کلمہ لا الہ الا اللہ کہنے کی وجہ سے اپنے ہی گھر کے لوگ اس خاتون پر کیا بیت رہی ہو کہ بھائی خود ہمیں اسلام قبول کرنے پر مار رہے ہیں. بعض تاریخی روایتوں کے اندر ملتا ہے کہ یہی واقعہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسلام قبول کرنے کا سبب بنا. اپنی بہن کو مار رہے تھے، بہنوئی کو مار رہے تھے، یہاں تک کہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام قبول کر لیا. لیکن یہ واقعہ جو مشہور ہے، میں اس طرف جانا نہیں چاہتا ابھی، کسی صحیح سند سے ثابت نہیں ہے. عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسلام قبول کرنے کا واقعہ جو آپ سنتے ہیں مقرروں سے، یہ کسی صحیح سند سے ثابت نہیں ہے. اس کے بالمقابل صحیح بخاری کے اندر عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسلام کا واقعہ جو ہے وہ یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے خصوصی دعا کی تھی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دعا کرتے تھے کہ اللہ تیرے ان دو بندوں میں سے جو تیرے نزدیک زیادہ محبوب ہو اسلام کو ان سے تقویت پہنچا. یہ دو لوگ کون تھے؟ ایک عمر بن خطاب اور دوسرے ابو جہل. اللہ کے رسول دعا کرتے تھے کہ اللہ ابو جہل یا عمر بن خطاب میں سے جو تیرے نزدیک محبوب ہو ان کے ذریعے اسلام کو تقویت پہنچا. عمر بن خطاب کے حق میں اللہ رب العالمین نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا قبول کی اور عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام قبول کیا. تو عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پہلے سعید بن زید اور ان کی اہلیہ یعنی عمر بن خطاب کی بہن اسلام قبول کر چکے تھے. دونوں نے ہجرت بھی کی. ہجرت کے اجر سے الحمدللہ یہ بھی سرفراز ہیں. ہر غزوے میں شریک رہے، کسی غزوے میں پیچھے نہیں رہے. اللہ رب العالمین نے ایک لمبی زندگی عطا کی، 70 سے زیادہ سال تک دنیا میں زندہ رہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں ہی انہیں شہادت کا مرتبہ عطا کر دیا تھا. حالانکہ اپنے بستر پر ان کی وفات ہوئی، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی گواہی کے وجہ سے علماء نے ان کو شہداء میں شمار کیا، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں شہید کہا تھا. گرچہ اپنے گھر میں وادی عقیق میں رہتے تھے، وہیں پر سن 51 ہجری میں ان کی وفات ہوئی. عشرہ مبشرہ بالجنہ میں سے یہ سیکنڈ لاسٹ ہیں جن کی وفات سب سے آخر میں ہوئی ہے. ان کے بعد سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات ہوئی ہے. بلکہ سعید بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جب وفات ہوئی تو ان کو وادی عقیق سے مدینہ لایا گیا اور بقیع الغرقد کے اندر تدفین کا عمل مکمل ہوا. نماز جنازہ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پڑھائی اور قبر کے اندر 2 جلیل القدر صحابی، ایک سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دوسرے عبداللہ بن عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اترے. عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی شامل تھے قبر میں اترنے والوں میں سے. تو اس طریقے سے سن 51 ہجری میں سعید بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات ہوتی ہے. تو ایک لمبی زندگی ان کو ملی. خلفائے اربعہ کی
ان کو زندگی ملی، خلافۂ اربعہ ان کے سامنے دنیا سے گزرے. عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں انہوں نے دمشق کے فتح میں زبردست خدمات انجام دی. اس حصار میں وہ بھی شریک تھے جنہوں نے دمشق کو فتح کیا تھا. ابھی گزشتہ درس میں ہی ہم نے ابو عبیدہ عامر ابن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جب سیرت بیان کی تھی تو دمشق کے فتح کا تذکرہ کیا تھا. تو یہ دمشق کے فتح میں سعید ابن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی شامل تھے. بلکہ شامل ہی صرف نہیں تھے، جب دمشق فتح ہو گیا تو ابو عبیدہ عامر ابن الجراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی جگہ پر ان کو دمشق کا والی بنایا، اپنا نائب مقرر کیا. یہ اسلام کے اندر پہلے شخص ہے جو دمشق کے نائب مقرر ہوئے ہیں، ابو عبیدہ عامر ابن الجراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جگہ پر. اسی طرح جنگ یرموک جو کہ مشہور جنگ ہے اسلامی تاریخ میں، سعید ابن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ انتہائی جوامردی کے ساتھ اس جنگ میں بھی شریک رہے، تمام غزوات میں شریک رہے. لیکن عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کے بعد کبھی کسی منصب پر نہیں رہے. کیوں؟ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وجہ سے. کیونکہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہیں چاہتے تھے کہ میرے بعد میرے خاندان کا کوئی بندہ کسی عہدے اور منصب پر رہے. یہ دنیا سے بھاگنے والے لوگوں میں سے ہیں. یہاں تک کہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب دور چل رہا تھا، ہم نے ان کی سیرت تفصیل کے ساتھ آپ کے سامنے رکھی ہے. جنگ جمل کا واقعہ آپ کے سامنے بیان کیا تھا ہم نے تفصیل کے ساتھ. اس موقع پر جنگ جمل کا واقعہ کب پیش آیا ہے اور اس وقت کا ماحول کیا تھا آپ جانتے ہیں. یہ فتنے کا زمانہ تھا. اس وقت جب جنگ جمل کا ماحول چل رہا تھا، فتنہ ہر طرف پھیلا ہوا تھا، ایک بندہ کوفہ کی مسجد میں داخل ہوتا اور علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گالی گلوچ کرنا شروع کرتا ہے. طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گالی گلوچ کرنا شروع کرتا ہے. زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گالی دینا شروع کرتا ہے. اور کوئی اس کے مقابلے میں کھڑا نہیں ہوتا ان صحابہ اکرام کا دفاع کرنے کے لیے. وہاں پر سعید ابن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود ہیں، برداشت نہیں کر پاتے. حالانکہ ڈر تھا اس موقع پر ان جیسے فتنہ پروروں کے خلاف کھڑا ہونا کوئی آسان کام نہیں تھا. لیکن سعید ابن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ برداشت نہیں کر سکے، فوراً جا کے کھڑے ہوئے اور کہا کہ صحابہ کرام جن کو اللہ کے رسول نے جنت کی خوشخبری سنائی تھی ان کے اوپر بہتان تراشی کی جا رہی ہے، انہیں گالیاں دی جا رہی ہے اور کوئی بندہ ہے نہیں جو ان کی طرف سے دفاع کرے. میں نے اپنے کانوں سے سنا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 لوگوں کو جنت کی خوشخبری سنائی تھی. کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر جنتی ہیں، عمر جنتی ہیں، عثمان جنتی ہیں، علی جنتی ہیں، عبد الرحمن ابن عوف جنتی ہیں، ابو عبیدہ جنتی ہیں، طلحہ جنتی ہے، زبیر جنتی ہیں، سعد بن ابی وقاص جنتی ہیں. کہہ کر خاموش ہو گئے. کتنے لوگوں کا نام ہوا؟ 9 لوگوں کا. لوگوں نے کہنا شروع کیا کہ 10ویں شخص کون ہے؟ آپ نے کہا کہ 10 لوگوں کو اللہ کے رسول نے جنت کی خوشخبری سنائی، صرف 9 لوگوں کا تذکرہ آپ کر رہے ہیں، 10ویں کون ہیں؟ خاموش، کچھ نہیں کہہ رہے. لوگوں نے کہا اللہ کا واسطہ دیتا ہوں کہیں وہ 10ویں شخص کون ہے؟ کہتے ہیں کہ 10واں شخص آپ کے سامنے کھڑا ہے. اللہ رب العالمین نے ان لوگوں کو ایسے ہی جنت کی خوشخبری نہیں دی تھی. دنیا کے اندر جنت کا ٹکٹ ہاتھ میں موجود ہے اور اتنا بھی گوارا نہیں کہ اپنا نام بیان کر دے کہ میں بھی انہی لوگوں میں سے ہوں جن کو اللہ کے رسول نے جنت کی خوشخبری دی ہے. آج اگر کسی کے پاس چھوٹا سا کوئی عہدہ آ جائے، چھوٹی سی کوئی کارکردگی ہو جائے، جب تک پوری دنیا میں ہلہ نہ ہو تب تک چین نہیں ملتا کہ میں نے اتنا اونچا مقام حاصل کر لیا، میرا چرچا نہیں ہو رہا. اور ان لوگوں کے ہاتھ میں جنت کا ٹکٹ ہے. اتنا بھی گوارا نہیں کرتے کہ ہمارا تذکرہ ہو لوگوں کے سامنے کہ یہ جنتی ہے. ایسے ہی اللہ رب العالمین نے ان کو جنت کی خوشخبری نہیں دی تھی. ان کے ہاتھ میں جنت کا ٹکٹ ہے، اس کے باوجود کبھی بھی ناجائز فائدہ اٹھانے کی کوشش نہیں کی. کہ پہلی تو اللہ رب العالمین نے جنت کا پروانہ عطا کر دیا ہے، چاہے ہم جو عمل کریں جنت تو ہمارے لیے پکی ہے. کبھی بھی اس کا ناجائز فائدہ اٹھانے کی کوشش نہیں کی، بلکہ اپنے عمل سے
اسے ثابت کرتے رہے کہ حقیقت میں ہمارا عمل ایسا ہے کہ ہم اس کے مستحق ہیں کہ ہمیں جنت کی دنیا کے اندر ہی خوشخبری دے دی جائے. تو یہ سعید ابن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کو ایک لمبی زندگی ملی اور ہر موقع پر کوشش ان کی یہی رہی کہ خاموشی کی زندگی گزاری جائے, گمنامی کی زندگی گزاری جائے. شہرت ملنا یہ اللہ رب العالمین کے ہاتھ میں ہے. کوئی بہت زیادہ مشہور ہے تو یہ ضروری نہیں کہ اللہ کا محبوب بھی ہے. قرآن میں اللہ رب العالمین نے ذکر کیا ہے وَرُسُلًا لَمْ نَقْصُصْهُمْ عَلَيْكَ, کتنے ایسے رسول دنیا میں آئے کہ جن کے نام تک کا ہم نے آپ کے سامنے تذکرہ نہیں کیا. یہ کوئی عام آدمی نہیں تھے, اللہ کے رسول تھے جن کو اللہ کی طرف سے رسالت ملی ہوئی ہے, اور ہمیں ایسے رسولوں کے نام تک کا علم نہیں ہے. یہ گمنامی انہیں کوئی نقصان نہیں پہنچائے گی, اللہ کے یہاں ان کا مقام محفوظ ہے. اس لیے کس کو شہرت ملے گی کس کو شہرت نہیں ملے گی یہ بندے کے ہاتھ میں نہیں ہے, یہ محض اللہ رب العالمین کا فضل و کرم ہے, جسے چاہے نوازے جسے چاہے گمنامی کی زندگی گزار دے. لیکن ایسے لوگوں کو کوئی نقصان نہیں پہنچتا. اگر کوئی گمنام بھی رہے لیکن اللہ رب العالمین کے یہاں وہ سب سے زیادہ معزز اور مکرم رہے تو اس سے زیادہ خوش نصیبی اور کیا ہو سکتی ہے. سعید ابن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہی لوگوں میں سے ہے جنہوں نے گمنامی کی زندگی گزاری. ایسے نہیں کہ وہ چپ چاپ اپنے گھر میں بیٹھے رہتے تھے اور نیک اعمال انجام نہیں دیتے تھے یا غزوات میں شریک نہیں ہوتے تھے, بلکہ کسی غزوے میں سعید ابن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیچھے نہیں رہے. اللہ کے رسول نے جتنے غزوے کیے, چاہے بدر ہو, احد ہو, خندق ہو, حدیبیہ ہو, ہر جگہ سعید ابن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود رہے, لیکن ان کا تذکرہ نہیں ملتا. ابھی بات آئی غزوات کی, غزوہ بدر کے اندر یہ واحد غزوہ ہے ان کی زندگی میں جس غزوے میں بالفعل شریک نہیں تھے, لیکن اس کے باوجود بدری صحابہ میں ان کا شمار ہوتا ہے. کس لیے؟ کیونکہ جیسے کہ ابھی ہم نے 2 ہفتہ پہلے آپ کے سامنے طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت بیان کرتے ہوئے ذکر کیا تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 صحابہ اکرام کو قریش کے قافلے کی خبر لینے کے لیے بھیجا تھا, جاسوسی کے لیے, کہ قریش کا قافلہ کہاں تک پہنچا ہے آپ ہمیں خبر دیتے رہیں. یہ 2 لوگ کون تھے؟ ایک طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دوسرے سعید ابن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مشن پر یہ دونوں کام کر رہے تھے. خود اللہ کے رسول نے ان دونوں کو بھیجا ہوا تھا. اللہ کے رسول کا ان پر اس قدر اعتماد تھا کہ یہ ہمارے لیے خبر پہنچا سکتے ہیں, ہمیں خبر بھیج سکتے ہیں دشمنوں کے بارے میں. چونکہ یہ دونوں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مشن پر کام کر رہے تھے, اس وجہ سے غزوہ بدر میں بالفعل شریک نہیں ہو سکے. جب واپس آئے تو اس وقت تک جنگ ختم ہو چکی تھی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مال غنیمت کی تقسیم کرنے والے ہیں, اور اس موقع پر یہ دونوں صحابی طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سعید ابن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لاتے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں کے لیے بھی مال غنیمت میں سے حصہ لگانے کا حکم دیا. گرچہ یہ دونوں شریک نہیں ہیں لیکن ان دونوں کے لیے بھی مال غنیمت میں سے حصہ لگایا جائے, کیونکہ یہ ہمارے ہی مشن پر کام کر رہے تھے اور ہماری مدد میں یہ بھی شریک رہے. ساتھ میں اجر کے اندر بھی اللہ کے رسول نے انہیں شریک کیا. کیا معنی اجر کے اندر شریک کرنے کا؟ اللہ رب العالمین نے جنگ بدر کے اندر شریک رہنے والوں کو کیا اجر عطا کیا ہے؟ صحیح بخاری کی روایت ہے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اعملوا ما شئتم فقد غفرت لکم, آج کے بعد جو مرضی آئے عمل کرتے رہو, پہلے ہی ہم نے تمہارے تمام گناہوں کو معاف فرما دیا. آپ یاد کریں حاتب بن ابی بلتع رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قصہ. غزوہ فتح مکہ کے موقع پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم انتہائی رازدارانہ طریقے سے تیاری کر رہے ہیں, کوئی خبر لیک نہ ہونے پائے, مکہ والوں کو کچھ بھی پتہ نہ چل پائے کہ ہم ان پر چڑھائی کرنے والے ہیں. اس سے پہلے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب تیاری کرتے تھے تو صحابہ اکرام کو کم از کم کچھ اشارے کنائے سے خبر دیتے تھے کہ ہم کس جگہ پر حملہ کرنے کے لیے تیاری کر رہے ہیں, کہاں ہمارا مشن ہے, ہدف کہاں ہے. لیکن فتح مکہ سے پہلے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم انتہائی رازدارانہ طریقے سے تیاری کر رہے ہیں. پتہ نہیں ہے لوگوں کو کہ ہمارا ٹارگیٹ اس بار کون ہے,
حاطب بن ابی بلتع رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی رسول ہے، انتہائی جلیل القدر صحابی، لیکن یہ انسان ہی ہے، فرشتہ نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی کے ذریعے ان کے عمل کی خبر مل گئی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، ابو مرثد الغنوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، اور ایک صحابی کو، 3 صحابہ اکرام کو بھیجا کہ جلدی سے آپ جائیں، مکہ کے راستے میں ایک خاتون موجود ہے جس کے ہاتھ میں ایک لیٹر موجود ہے، یہ خاتون مکہ تک پہنچنے نہ پائے، اس سے پہلے روضہ خاک تک پہنچتے پہنچتے آپ جا کے اسے گرفتار کریں اور اس کے ہاتھ سے لیٹر یہ چھین کر ہمارے پاس لائیں، مکے والوں تک یہ لیٹر پہنچنا نہیں چاہیے۔ یہ تینوں صحابہ اکرام تیز رفتاری کے ساتھ نکلتے ہیں اور روضہ خاک تک پہنچتے پہنچتے اس خاتون کو راستے میں پا لیتے ہیں، جس کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اس کے پاس ایک لیٹر ہے۔ اس کو پکڑ لیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ آپ کے پاس کوئی لیٹر ہے، ہمارے حوالے کر دیں۔ وہ کہتے ہیں کہ نہیں، میرے پاس کوئی لیٹر نہیں ہے، میرے پاس کوئی خط نہیں ہے۔ یہ تلاشی لیتے ہیں، جہاں جہاں شبہ ہوتا ہے، اندیشہ ہوتا ہے کہ یہاں یہ لیٹر ہو سکتا ہے، یہ تلاشی لیتے ہیں، لیکن حقیقت میں اس خاتون کے پاس سے کوئی لیٹر نہیں نکلتا۔ تب یہ کیا کہتے ہیں کہ دیکھیں، آپ کے پاس لیٹر ہے، اس کا ہمیں یقین ہے، گرچہ ہمیں نہ ملا ہو تفتیش کرنے میں، لیکن آپ کے پاس ہے، اس بارے میں ہمیں کوئی شک و شبہ نہیں ہے، کیونکہ اللہ کے رسول نے کہا ہے کہ آپ کے پاس ہے۔ گرچہ ہم ناکام ہو گئے ہوں نکالنے میں، لیکن آپ کے پاس ہے، اس بارے میں ہمیں کوئی شک و شبہ نہیں ہے، آسانی کے ساتھ ہمارے حوالے کر دیں، ورنہ ہم مجبوراً آپ کو ننگا کر دیں گے اور ننگا کر کے اس بار تلاشی لیں گے۔ ان کے لب و لہجے سے خاتون سمجھ گئی کہ کسی صورت میں ٹس سے مس نہیں ہونے والی، ان کو اللہ کے رسول نے خبر دی ہے تو ان کو یقین ہو چکا ہے کہ میرے پاس لیٹر ہے، یہ یہاں سے ہلنے والے نہیں ہیں۔ تب وہ لیٹر نکال کے ان کے حوالے کرتی ہے۔ یہ صحابہ اکرام تینوں لے کر اس لیٹر کو پہنچتے ہیں مدینہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس۔ جب لیٹر کھولا جاتا ہے تو کن کی طرف سے یہ لیٹر ہے؟ حاطب بن ابی بلتع رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے، قریش کے سرداروں کے نام۔ کیا لکھا ہوا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تیاری کے بارے میں کہ اللہ کے رسول مکے پر ابھی چڑھائی کرنے والے ہیں۔ جیسے ہی حاطب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام ظاہر ہوتا ہے، عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں پر موجود ہے اور کہتے ہیں دعنی اضرب عنق هذا المنافق یا رسول اللہ، اللہ کے رسول آپ اجازت دیں اس منافق کی میں گردن مار دیتا ہوں۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی غیرت معروف ہے، اس سے پہلے بھی ہم کئی بار ذکر کر چکے ہیں ان کی غیرت کے بارے میں، اور یہ غیرت صرف غیروں کے لیے نہیں تھی، اپنے قریبی رشتہ داروں کو بھی نہیں بخشتے تھے۔ اپنی بیٹی کے بارے میں انہوں نے کیا کہا تھا کہ اللہ کے رسول آپ اگر اجازت دیں تو میں اپنی بیٹی کی گردن مار دوں گا ابھی۔ تو یہ غیرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہر اس شخص کے خلاف تھی جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی بھی طرح کا کوئی نقصان پہنچانا چاہتے تھے۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ برداشت نہیں کر پاتے کہ اللہ کے رسول کو ذرہ برابر بھی کبھی کوئی نقصان پہنچے، جلال میں آ جاتے تھے۔ کہا دعنی اضرب عنق هذا المنافق یا رسول اللہ، اللہ کے رسول آپ اجازت دیں اس منافق کی میں گردن مار دیتا ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ما هذا یا حاطب، حاطب یہ کیا ہے؟ تو حاطب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اللہ کے رسول میرے بارے میں فیصلہ کرنے میں جلد بازی نہ کریں، مجھے اپنی بات کہنے کا موقع دیں۔ اللہ کے رسول کا یہ سوال کرنا ما ھذا یا حاطب، یہ حاطب یہ کیا ہے، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ مسلمانوں کے خلاف کفار کی مدد کرنا علی الاطلاق کفر نہیں ہے۔ یہ حدیث اس بات کی دلیل ہے، اللہ کے رسول کا سوال کرنا کہ کفار کی اگر کوئی شخص مسلمانوں کے خلاف مدد کرتا ہے تو اس سے علی الاطلاق دائرہ اسلام سے خارج نہیں ہو جاتا، بلکہ اس میں تفصیل ہے۔ جب اللہ کے رسول نے پوچھا تو حاتم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا کہا کہ اللہ کے رسول جو دوسرے صحابہ کرام ہیں ان کے مکہ میں رشتہ دار موجود ہیں، ہم سب ہجرت کر کے مکہ چھوڑ کر یہاں آئے ہوئے ہیں، ہمارے مال متاع جائیداد گھر بار مکہ کے اندر موجود ہے، دوسرے لوگوں کے رشتہ دار وہاں پر ہیں ان کے گھر بار کی حفاظت کرنے کے لیے۔ جب ابھی ہم چڑھائی کریں گے مکہ پر
تو دوسرے لوگوں کے مال و متاع محفوظ رہیں گے کیونکہ ان کے رشتہ دار وہیں پر موجود ہے، لیکن میرا کوئی نہیں ہے وہاں پہ. میں صرف ایک چھوٹا سا احسان کرنا چاہتا تھا قریش کے لوگوں پر، تاکہ وہ اس احسان کے بدلے میرے مال و متاع کی حفاظت کریں. قطعاً میرا مقصد یہ نہیں تھا کہ کفر کو اسلام پر غلبہ حاصل ہو، کفار مسلمان پر غالب آ جائے. قطعاً میرا مقصد یہ نہیں تھا. عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھر کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول آپ اجازت دیں میں اس کی گردن مار دیتا ہوں. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہ آپ نہیں جانتے لعل اللہ اطلع علی اہل بدر فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. امام بخاری رحمہ اللہ نے اپنے صحیح کے اندر اس واقعے کو بیان کیا ہے کہ اللہ رب العالمین نے خود اعلان کیا ہے جنگ بدر کے اندر شریک ہونے والوں کے لیے کہ تم آج کے بعد سے جو عمل کرنا چاہو تمہیں آزادی ہے، پہلے ہی ہم نے تمہارے گناہوں کو معاف کر دیا. تو یہ زیادہ سے زیادہ ایک گناہ ہے، اور اللہ رب العالمین نے پہلے ہی بدر کے اندر شریک ہونے والے تمام صحابہ کرام کو پہلے ہی معاف کر دیا ہے. تو یہ ان کا گناہ پہلے ہی اللہ رب العالمین نے معاف کر دیا ہے. جب اللہ نے معاف کر دیا تو آپ اور ہم کون ہوتے ہیں ان کا محاسبہ کرنے والے اور ان کے اوپر کوئی سزا نافذ کرنے والے. تو یہ حدیث اس بات کی دلیل ہے کہ جنگ بدر کے اندر شریک ہونے والے تمام کے تمام صحابہ مغفور ہیں، اللہ تعالیٰ نے پہلے ان کو معاف کر دیا ہے. یہ معنی ہے اللہ کے رسول نے ان کو اجر میں بھی شریک کیا، صرف مال غنیمت میں شریک نہیں کیا سعید ابن زید اور طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، بلکہ ان دونوں کو اس اجر میں بھی شریک کیا کہ جو فضیلت دیگر بدری صحابہ کو ہے یہی فضیلت ان دونوں کو بھی حاصل ہوگی، یہ بھی اس فضیلت میں شامل ہوں گے. اللہ رب العالمین نے انہیں بھی معاف کر دیا ہے. سعید ابن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں جیسے کہ ابھی ہم نے کہا کہ انتہائی خاموشی کی زندگی گزارتے تھے، اور کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں سماج اور معاشرے کے اندر کہ شریف لوگوں کی شرافت کا ناجائز فائدہ اٹھاتے ہیں. سعید ابن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ بھی ایسا ہوا. ایک خاتون جا کر ان کے خلاف عدالت میں مقدمہ دائر کرتی ہیں سعید ابن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف. اس خاتون کا نام ہے عروہ بنت اویس. عروہ بنت اویس نام کی ایک خاتون تھی. مروان رحمہ اللہ اس وقت گورنر ہے مدینے کے، ان کے پاس جا کر یہ مقدمہ دائر کرتی ہیں. کیا کہتی ہیں کہ سعید ابن زید نے میری زمین ہڑپ لی ہے، میری زمین کا کچھ حصہ سعید ابن زید نے اپنے قبضے میں لے لیا ہے. بلایا مروان رحمہ اللہ نے سعید ابن زید کو دربار میں اور کہا کہ یہ خاتون آپ کے بارے میں شکایت لے کر آئی ہے کہ آپ نے ان کی زمین دبا لی ہے، بات کہاں تک صحیح ہے؟ تو سعید ابن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول سے اپنے کانوں میں اس معاملے میں حدیث سننے کے بعد آپ کیا یہ میرے بارے میں تصور کر سکتے ہیں کہ میں کسی کی زمین دبا لوں گا؟ پوچھا کہ اللہ کے رسول سے آپ نے کیا سنا اس بارے میں؟ یہ حدیث صحیح مسلم کے اندر موجود ہے. فرماتے ہیں سعید ابن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ میں نے خود سنا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ اگر کوئی ایک بالشت، بس بہت زیادہ نہیں، صرف ایک بالشت کسی کی زمین دبا لے، ہڑپ لے، تو اس زمین کو صرف قیامت کے دن اپنے گردن میں نہیں ڈھوئے گا، بلکہ 7 طبق زمین کو اللہ رب العالمین اس کے گردن میں کر دیں گے، لٹکا دیں گے، اور 7 طبق زمین وہ اپنے گردن میں جا کے ڈھوئے گا. یہ حدیث خود میں نے اتنی سخت وعید سنی ہے اس شخص کے بارے میں جو دوسرے کی زمین ہڑپ لیتا ہے. اللہ کے رسول سے یہ حدیث سننے کے بعد کیا آپ میرے بارے میں یہ تصور کر سکتے ہیں کہ میں کسی دوسرے کی زمین ہڑپ لوں گا؟ تو مروان رحمہ اللہ کیا کہتے ہیں کہ آپ کے اس کلام کے بعد مجھے اور کسی دلیل کی ضرورت نہیں ہے. آپ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے خود جو حدیث سنی ہے وہ بیان کر دیا، اس کے بعد میں آپ سے کوئی دلیل نہیں پوچھوں گا، آپ میرے نزدیک بری الذمہ ہیں. اس موقع پر سعید ابن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس خاتون کے بارے میں بد دعا کر دیتے ہیں. اس لیے ہمیشہ نیک لوگوں کی بد دعا سے بچنا چاہیے.
نیک لوگ اللہ کے ولی ہوتے ہیں اور ان کی بد دعا اللہ رب العالمین بہت جلد قبول کر لیتے ہیں. ویسے بھی مظلوم کی بد دعا گرچہ مظلوم کافر ہی کیوں نہ ہو، اللہ کے درمیان اور اس کی بد دعا میں کوئی پردہ حائل نہیں ہوتا. اور یہاں پر کون ہے بد دعا کرنے والے؟ ایسے شخص جن کے ہاتھ میں جنت کا ٹکٹ موجود ہے. کیا دعا کر رہے ہیں؟ بد دعا کر رہے ہیں اللہم اعمی بصرہا، اللہ اس خاتون کو تو اندھا کر دے اور اس کے گھر کو ہی اس کی قبر بنا دے. دو بد دعا کی. پہلی بد دعا کیا ہے کہ اللہ اس خاتون کو تو اندھا کر دے، اور دوسری بد دعا کہ اس کے گھر کو ہی اس کی قبر بنا دے. یہ خاتون کچھ دنوں کے بعد اندھا ہو گئی، یہاں تک کہ اپنے گھر میں ہی چلنے پھرنے کے لیے دیوار کے سہارے کسی طرح چلا پھرا کرتی تھی. گھر میں ایک کنواں تھا، اسی کنویں میں ایک دن گر پڑی اور لوگوں نے کوشش بھی کی نکالنے کی، لیکن نکال نہیں سکے. وہ جو بد دعا تھی ایسی قبول ہوئی کہ وہی کنواں اس کے لیے قبر بن گئی. دونوں بد دعا اللہ رب العالمین نے قبول کیا اور لوگوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا. یہاں تک کہ یہ خاتون جب اندھی ہو گئی تھی کہا کرتی تھی، صحیح مسلم کے اندر روایت موجود ہے، اس کے الفاظ ہے اصابتنی دعوت سعید ابن زید، سعید ابن زید کی بد دعا مجھے لگ گئی ہے. اسے خود احساس تھا، جانتی تھی کہ میں نے ظلم کیا ہے. یہاں تک کہ سعید ابن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گئی اور جا کر کہنے لگی اللہ سے میرے لیے دعا کریں، میں نے آپ پر بہت ظلم کیا ہے، میں نے آپ پر بہت ظلم کیا ہے، اللہ رب العالمین سے میرے لیے دعا کریں. تو سعید ابن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا جواب دیا کہ دیکھیں اللہ رب العالمین نے مجھے ایک نعمت عطا کی ہے. کون سی نعمت؟ سعید ابن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ مستجاب الدعوات میں سے تھے. کوئی دعا کرتے تو اللہ رب العالمین کبھی رد نہیں کرتے ان کی دعا. اور انہوں نے دعا کی تھی کہ اس خاتون کو اللہ تو کیا کرے، اندھا کر دے. اب میں اگر آپ کے لیے دعا کرتا ہوں تو اس کا معنی یہ ہے کہ اللہ نے جو مجھے نعمت دی ہے میں اللہ کی نعمت کو واپس کر رہا ہوں، اور میں نہیں چاہتا کہ اللہ نے جو مجھے نعمت دی ہے اللہ کی نعمت کو اسے واپس کر دوں میں دوبارہ. اس وجہ سے میں آپ کے لیے تو دعا نہیں کر سکتا، کیونکہ آپ کے لیے دعا کرنے کا معنی وہی ہوگا کہ اللہ نے ایک مجھے نعمت دی تھی، وہ نعمت مجھے راس نہیں آئی اور میں نے اللہ رب العالمین کو اس کی نعمت واپس کر دی، اور میں اللہ کی نعمت دی ہوئی واپس نہیں کرنا چاہتا. تو سعید ابن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ مستجاب الدعوات میں سے تھے. اس خاتون کا عبرتناک انجام پوری دنیا نے دیکھا کہ کیسے یہ خاتون زندگی بھر اندھی رہی اور یہاں تک کہ دوسری بد دعا بھی قبول ہوئی، کنویں کے اندر گھر کے اندر ہی گر پڑی اور وہی کنواں اس کی خبر بن گئی. اس لیے ہمیشہ لوگوں کو ایسے کسی بھی شخص کی بد دعا سے بچنا چاہیے جو مظلوم ہو. خصوصی طور پر اگر یہ مظلوم کوئی نیک بندہ اللہ کا ہے تو ایسے شخص کو تکلیف پہنچانے سے بچنا چاہیے. اور کوئی اگر صحابہ اکرام کو تکلیف پہنچائے، ان کو بدنام کرے، تو اللہ رب العالمین کے یہاں یہ بچ جائیں گے. عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو روافض آج گالیاں دیتے ہیں کہ انہوں نے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حق ہڑپ لیا تھا، نعوذ باللہ من ذالک. عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب شہید ہوئے، لوگوں کی درخواست پر انہوں نے ان لوگوں کے ناموں کا اعلان کیا جو اس وقت تک عشرہ مبشرہ بالجنہ میں سے باحیات تھے، زندہ تھے، کہ ان میں سے کسی ایک کو تم اپنا خلیفہ منتخب کر لینا. 7 لوگ کل اس وقت باحیات تھے، ان میں سے ایک سعید ابن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ہے جو عشرہ مبشرہ بالجنہ میں سے ہے. اور انہوں نے جن لوگوں کے ناموں کا اعلان کیا یہ سب کے سب کون تھے؟ عشرہ مبشرہ بالجنہ میں سے تھے. تو حساب سے ان کا نام بھی ذکر کرنا چاہیے تھا، کیونکہ انہوں نے کہا میں ان لوگوں کا نام بیان کروں گا جن سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی وفات کے وقت راضی تھے. 6 لوگوں کا نام لیا، 7ویں کا نام نہیں لیا. وہ کون تھے 7واں شخص؟ سعید ابن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے. عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہیں چاہتے تھے کہ میرے خاندان میں سے کوئی شخص میرے بعد
دوبارہ کبھی کسی عہدے اور منصب پر فائز ہو۔ اس لیے سعید ابن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی، ان کے عمر بن خطاب کے لڑکے عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی، یہ سب کے سب عہدے اور منصب سے دور رہنے والے تھے، تاکہ کوئی رافضی آ کر یہ نہ کہے کہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی وفات کے بعد یہ بادشاہت اور خلافت اپنے ہی لوگوں کو دے کر اور اپنے ہی قریبی رشتہ داروں کو خلیفہ بنا کر چلے گئے۔ اپنے لوگوں کو حد درجہ دور رکھا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے۔ لوگوں نے یہ کہا بھی کہ اپنے بیٹے عبداللہ کو آپ خلیفہ منتخب کر دیں اپنے بعد، تو کیا کہا انہوں نے کہ اگر خلافت کوئی اچھی چیز ہے تو عمر نے اس کا مزہ چکھ لیا ہے۔ اگر کوئی اچھی چیز ہے تو میں جانتا ہوں کہ کتنی اچھی چیز ہے، میں نے مزہ چکھ لیا اچھی طرح سے، اور میں ہی کافی ہوں، میرے بعد اور کسی کو اس مزہ کو چکھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور اگر کوئی بری چیز ہے تو میں نہیں چاہتا کہ اس بری چیز میں میرے گھر کا کوئی دوسرا بندہ بھی داخل ہو، اس لیے کبھی میں اپنے کسی رشتہ دار کو اس کے قریب نہیں آنے دوں گا۔ اتنا بے مثال خلیفہ ہونے کے باوجود بھی عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آخری زندگی میں کیا کہتے تھے کہ اللہ رب العالمین کاش کہ میرا حساب خلیفہ بننے سے پہلے تک کا لے۔ میں چاہتا ہوں کہ اپنی زندگی میں اگر کوئی میں نے اچھا بھی کام کیا ہے، خلافت جب میرے پاس رہی، جب تک میں خلیفہ رہا، تو میں چاہتا ہوں کہ خلافت کی جو میری زندگی ہے نا، یہ زندگی برابر سرابر بس ہو جائے۔ اگر کوئی اچھا کام کیا ہے تو مجھے اس کا کوئی بدلہ نہیں چاہیے، بس جو مجھ سے کوتاہیاں ہوئی ہے اللہ رب العالمین معاملہ بس برابر سرابر کر دے۔ یہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہہ رہے ہیں، جو پوری دنیا کے جتنے خلفاء گزرے ہیں ابوبکر صدیق کے بعد، ان سے بہتر دنیا نے خلیفہ دیکھا نہیں۔ اس وجہ سے کبھی بھی کوئی شخص اپنے آپ کو پیش نہ کرے کہ مجھے یہ عہدہ چاہیے، مجھے یہ ذمہ داری دے دیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تربیت یہی کی ہے کہ تم اس سے دور بھاگو۔ جب عبد الرحمن ابن سمورہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کی کہ اللہ کے رسول مجھے امارت دے دیں، تو کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا لا تسأل الامارہ، دیکھیں امارت طلب نہ کریں، عہدہ طلب نہ کریں۔ اگر آپ کو بغیر طلب کیے مل جائے تو اللہ رب العالمین کی طرف سے مدد ہوگی آپ کی، اور خود طلب کر کے آپ لیں گے تو اللہ کی طرف سے مدد نہیں ہوگی۔ تو ہماری شریعت نے کرسی کے پیچھے بھاگنے کی ترغیب دی ہے یا کرسی سے دور رہنے کی ترغیب دی ہے؟ اور جماعت اسلامی والے کیا کہتے ہیں کہ اصل دین تو یہی ہے کہ کسی طرح کرسی حاصل کرو۔ خلافت جب تک تم حاصل نہیں کرو گے، تمہارے ہاتھ میں حکومت نہیں ہوگی، تب تک تم اسلام قائم نہیں کر سکتے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا ترغیب دے رہے ہیں کہ اس سے دور بھاگو۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ کیا ترغیب دے رہے ہیں؟ دور بھاگو۔ اور یہ کہتے ہیں کہ خلافت قائم کرنا ہی اصل اللہ رب العالمین کا مقصد تھا، اسی وجہ سے انبیاء کو بھیجا، اور یہی سلف کا طریقہ رہا۔ زمین و آسمان کا فرق ہے اس منہج میں اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ اکرام کے منہج میں۔ یہ چند اہم باتیں تھیں ان صحابہ اکرام کے تعلق سے۔ اللہ کے فضل و کرم سے عشرہ مبشرہ کی سیرت سے ہم فارغ ہوئے۔ اگلے ہفتے سے انشاءاللہ امہات المؤمنین کی سیرت آپ کے سامنے بیان کرنا ہم شروع کریں گے، اور پھر اس کے بعد چند ایسے صحابہ اکرام جن کے اوپر دشمنوں کی طرف سے بہت زیادہ حملہ کیا جاتا ہے، جیسے کہ معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، ان کی سیرت آپ کے سامنے بیان کریں گے۔ آخر میں اللہ رب العالمین سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین ان تمام صحابہ اکرام کی محبت ہمارے دلوں میں بھر دے۔ اللہ رب العالمین ایمان کی حالت پر ہماری وفات فرمائے، اور انہی انبیاء اکرام اور ان کے صحابہ کے ساتھ، صالحین کے ساتھ، شہداء کے ساتھ جنت الفردوس کے اندر ہمیں مقام عطا فرمائے۔ آمین تقبل رب العالمین، وصلی اللہ علی نبینا محمد، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔